عمران خان صاحب مکمل طور پہ صحت مند ہیں۔ آج انہوں نے اپنی صحت مندی کو چیک کرنے کے لیے کیا کام کیا یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کی ایک ایسی خوبی جس سے مجھے حیران کر دیا اور میں اعتراف کرنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، وہ خوبی کون سی ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور گورنمنٹ کو ایسی کون سی ایمرجنسی ہے کہ انہوں نے سارے کام چھوڑ کے فوری طور پہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا، سینٹ کا اجلاس بلا لیا، کیبنٹ کا اجلاس بھی بلا لیا، اور یہ فوری طور پہ ایک ایمرجنسی لگا کے یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ایمرجنسی ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور جے شنکر جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں، ان کے ساتھ پاکستان میں بڑا ناروا سلوک رکھا گیا ہے اور انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ شور ہو رہا ہے، وہاں پہ میڈیا بہت بات کر رہا ہے۔ جے شنکر کے ساتھ ایسا کون سا واقعہ ہوا پاکستان میں جس کی وجہ سے انڈیا کو بہت کنسرنز ہیں، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور آج کی ٹاپ سٹوری، پنجاب کالج میں جس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ کس نے کی، کیسے کی، کیوں کی، اور کیا یہ خبر درست ہے یہ غلط ہے، اور کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی سٹارٹ ہونے لگی ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوگی یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اگلے 20 دنوں کے اندر ہم نے تقریباً 40,000 نئے سبسکرائبرز میں اضافہ کرنے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ مرحلہ بھی عبور کر جائیں گے۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ خیریت سے ہیں؟ آج فرق صاحب کیونکہ راستے بند ہیں، راستوں کی بندش کی وجہ سے کہیں پھنس گئے ہیں، وہ آج نہیں ہے، لہذا دونوں کام مجھے کرنے پڑ رہے ہیں۔ سوال بھی میں ہی کروں گا، جواب بھی میں ہی دوں گا۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو پنجاب کالج کا ایشو ہے یہ ہے کیا، اور کیا نئے لوگوں کی کوئی گرفتاریاں ہونے لگی ہیں، کوئی نئی کمیٹیاں بن رہی ہیں، کیا کمیٹیاں بن رہی ہیں، کیوں بن رہی ہیں، اور مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، پنجاب کالج کے بارے میں ایک انسٹاگرام کے اوپر ایک خبر چلی تھی اور 2 پیجز تھے جہاں سے یہ خبر چلنی شروع ہوئی، اور اس خبر میں بتایا گیا تھا کہ فرسٹ ایئر کی ایک لڑکی ہے جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے کالج کی بلڈنگ کے اندر، بلکہ تہہ خانے کے اندر، اور ساتھ ہی ایک سیکیورٹی گارڈ کے اوپر الزام لگ گیا کہ اس نے یہ کبھی فیل کیا ہے۔ اور جب یہ انسٹاگرام کے اوپر سٹوری شیئر ہونی شروع ہوئی تو اس کو فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے اٹھا لیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے پیجز کے اوپر اتنی زیادہ وائرل کی گئی کہ وہ پاکستان کی ٹاپ سٹوری بن گئی۔ اب ایک سائٹ پہ آپ دیکھیں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، اور دوسری سائٹ پہ یہ خبر چل رہی ہے، اور یہ خبر جو ریپ کی خبر ہے یہ بہت زیادہ ہے، زیادہ تعداد میں سے دیکھا جا رہا ہے، زیادہ تعداد میں سے پڑھا جا رہا ہے، اور زیادہ تعداد میں یہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے اس کی خبر سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو نظر نہیں آتی، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ خبر جان بوجھ کے پلانٹ کی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اسے اٹھائے اور باہر سے پھر اس کو سپورٹ ملے، اور اس سے یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے وہ ڈاؤن ہو جائے، یا اس کو زیادہ نہ دیکھا جائے، یا اس کی جو اہمیت ہے کم ہو جائے، اور یہ جو خوفناک سی خبر ہے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے کہ ایسا لگے کہ پاکستان کے اندر خواتین محفوظ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک مقصد تھا جسے میرا خیال ہے حاصل کر لیا گیا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ لڑکی سامنے نہیں آئی جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، ابھی تک وہ شخص سامنے نہیں آیا جس نے ریپ کیا ہے، ابھی تک وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں ساری کالج کی اس کے اندر کسی شخص کے اوپر کوئی چارج نہیں لگا۔ پوری سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے اور پولیس نے اسے بار بار دیکھا ہے، اس کے اندر کسی جگہ پہ بھی یہ الزام ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن یہ خبر اتنی زیادہ پھیلی ہے کہ گورنمنٹ پنجاب بڑی خاصی پریشان ہے، اور پہلے انہوں نے پولیس کیس بنایا، پولیس گئی، اس نے اس سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کیا، اس سے باقاعدہ انویسٹیگیشن کی، پھر جس نام کی لڑکی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس نام کی 2 لڑکیاں وہاں پہ پڑھتی ہیں، ان میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے باقاعدہ انٹرویو کیا گیا ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، جبکہ جو دوسری لڑکی ہے وہ زخمی ہے، لیکن اس کو جو زخم آیا تھا وہ گھر کے اندر آیا تھا اور وہ سیڑھیوں سے سلپ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بیک کے اوپر اسے چوٹ لگی ہے، اور وہ چلنے پھرنے میں اس کو دقت ہو رہی ہے، لیکن اس کا اس کے واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے والدین باقاعدہ سامنے آئے ہیں، والد بھی اور چچا بھی، انہوں نے پولیس کی نگرانی میں باقاعدہ ویڈیو بنوائی، اور اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہ مکمل طور پہ صحت مند ہے، ٹھیک ہے، اور گھر کے اندر یہ سلپ ہوئی تھی، اور یہ واقعہ سلپ ہونے کا واقعہ بھی اس واقعے سے کئی دن پہلے کا ہے، اور یہ ہماری لڑکی جو ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی، لیکن اس کے اوپر اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے انہوں نے اپنا ماسک نہیں اتارا تھا، لہٰذا اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز فشی ہے اور اس وجہ سے اسے چھپایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ واقعہ اتنا زیادہ پلے آؤٹ ہوا
کہ اس کے ساتھ ہی پنجاب کالجز کے مختلف جو کیمپسز ہیں وہاں پہ احتجاج شروع ہو گیا. ملتان کے اندر احتجاج ہوا. کل پنجاب اسمبلی کے بعد اسٹوڈنٹ بیٹھ گئے اور انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی. انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کے اوپر الزام لگایا کہ یہ اس کیس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب پنجاب گورنمنٹ بڑی حیران ہے کہ کوئی وکٹم نہیں ہے, کسی جگہ پہ ہے ہی نہیں, اور نہ ہی کالج جو ہے وہاں سے کوئی چیز ثابت ہو رही ہے. جو ملزم جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اس دن واقعی اس جگہ پہ تھا ہی نہیں. اس نے اپنا پوری فوٹیجز دی کہ آپ جی فوٹیجز میری چیک کر لیں, اور جب سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھی گئی تو وہ بات اس کی درست تھی. تو وہ اس جگہ پہ انوالو ہی نہیں تھا, اس جگہ پہ تھا ہی نہیں. اور لڑکی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ ہے ہی نہیں, اور جس لڑکی کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں گھر پہ تھی اور گھر پہ میں سلپ ہوئی ہوں, میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. لیکن دوسری طرف سے مسلسل پش کیا جا رہا ہے کہ جناب اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, جناب ملزم گرفتار ہونے چاہیے, جناب ملزم جو ہے اس کو پھانسی ہونی چاہیے. بھائی پہلے جرم تو ثابت کر لیں, یا کوئی جو وکٹم ہے اسے تو پیش کر دیں کہ یہ متاثرہ فریق ہے, یہ متاثرہ لڑکی ہے, اس کی طرف سے تو کوئی کمپلین کریں. لیکن پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جی ایف آئی آر کاٹی جائے, مجرموں کو پکڑا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے. اب یہ عجیب سی بات ہے. بہرحال اس کے اوپر اب انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے. ایک 7 رکنی کمیٹی اور بن گئی ہے, اور اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے چیف سیکرٹری, اور یہ بڑی ہائی پاورڈ قسم کی کمیٹی ہے جو دوبارہ سارے واقعے کی انویسٹیگیشن کرے گی, اور کسی جگہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی کوتاہی کمی ہوئی تو یہ باقاعدہ لوگوں کو پکڑ کے اس کو سزا دے گے. اب یہ جو ہائی پاورڈ کمیٹی ہے وہ بھی بڑی پریشان ہے کہ اس نے یہ انویسٹیگیشن کرنی کہاں سے ہے. کیا اس نے متاثرہ لڑکی تلاش کرنی ہے, کیا اس نے مجرم تلاش کرنا ہے, کیا اس نے سزا دینی ہے, کیا اس نے کالج کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کالج ٹھیک ہے اور اس کے اندر خواتین سیف ہیں یا نہیں ہیں. لیکن بہرحال ایک اور نیا اینگل بھی یہ آیا کہ کیونکہ یہاں پہ رائیولریز ہے, لاہور کے اندر بہت سارے کالجز ہیں, بہت سارے بڑے گروپس ہیں, اور جب بھی داخلوں کا سیزن آتا ہے یا پھر کوئی ایسا سیزن آتا ہے جس کے اندر یہ کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے کسی کالج کے اندر, تو اس ٹائپ کی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کالج کی ریپیوٹ خراب ہو جاتی ہے اور اسے نقصان ہوتا ہے, وہاں پہ اسٹوڈنٹ داخلہ نہیں لیتے. اس ٹائپ کی ایک چیز بھی سامنے آ رہی ہے. لیکن بہرحال یہ ابھی تک کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ لڑکی سامنے آئی, نہ کوئی مجرم سامنے آیا, نہ اس واقعے کے بارے میں کوئی ایویڈنس ملا. اس سے صرف سوشل میڈیا کے اوپر ایک ببل بنایا گیا اور اسے باقاعدہ پھلا کے ایک بڑا غبارہ بنا دیا گیا ہے, اور اب سارے لوگ اس غبارے کے اوپر تیر چلا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر سے کوئی چیز نکلے گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سارا واقعہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے گلے پڑ جائے گا, کیونکہ اس واقعے کو جو سب سے زیادہ شیئر کیا گیا ہے, جو سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر پلے اپ کیا گیا ہے, وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. اور شاید پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا کمال یہ ہے کہ جو چیز ان کے ہاتھ میں چڑھ جاتی ہے, کوئی اور چیز ہو نہ ہو, یہ اس کو اتنا زیادہ پھیلاتے ہیں, اتنا زیادہ پھیلاتے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ پاکستان کے اندر اس وقت یقین کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ واقعی ہوا ہو اور گورنمنٹ اسے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے, بلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں عامر محمود صاحب جو دنیا اخبار اور چینل کے مالک ہیں, کیونکہ یہ پنجاب کالجز بھی ان کے ہیں, اور یہ کیونکہ مریم نواز صاحبہ کے رشتہ دار ہیں, آپس میں ان کا ایک رشتہ ہے, اور اس وجہ سے پنجاب گورنمنٹ اس کالج کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ اس قسم کا کوئی واقعہ سامنے آئے. تو اس ٹائپ کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں, لیکن سرے دست ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی. نہ لڑکی آئی, نہ اس کے ساتھ ریپ کا واقعہ سامنے آیا, نہ کوئی ملزم سامنے آیا, نہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر آیا. صرف اتنا پتہ چلا کہ انسٹاگرام کے 2 پیجز تھے جہاں سے یہ خبر انیشیٹ ہوئی, اور اس کے بعد اس خبر کو اٹھا لیا گیا تھا, پھر اسے بہت زیادہ پلے اپ کیا گیا تھا, اور اس سے پھر پاکستان کے اندر یہ بحران پیدا ہو گیا. اب ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نکل رہی ہے جنہوں نے یہ خبر سب سے پہلے اپنے چینلز کے اوپر لگائی تھی یا پھیلائی تھی. اب ان میں سے ایک صاحب تو شاید ملک سے باہر ہیں, دوسرے شاید پاکستان کے اندر ہیں, لیکن پولیس بہرحال اس کو گرفتار کرنے لگی ہے, اور گرفتار کر کے اسے اعتراف کروایا جائے گا کہ جناب آپ ثابت کریں کہ یہ خبر درست ہے, اور اگر جھوٹی ہے تو پھر آپ کو معافی مانگنی چاہیے. تو اب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے اور سائبر کرائم ونگ کے لیے کہ جناب یہ آپ لوگوں کو پکڑیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ یہ اس ٹائپ کی خبریں کیوں پھیلاتے ہیں. لہٰذا یہ فیک نیوز جو ہے نا, اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ شنکر جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں, اس کے بارے میں ایک خبر یہاں پہ گردش کر رہی ہے, بلکہ انڈیا کے اندر زیادہ ہو رہی ہے, اور انڈیا کا میڈیا اس کو بڑا پروٹیسٹ کر رہا ہے
کہ جب جناب پاکستان کے اندر مختلف ممالک کے وفود گئے تو کسی کو ریسیو کرنے کے لیے پرائم منسٹر آئے، کسی کو ریسیو کرنے کے لیے ڈپٹی پرائم منسٹر آئے، کسی کو ریسیو کرنے کے لیے فلاں منسٹر آیا، کسی کو ریسیو کرنے کے لیے اتنے لوگ بھیجے گئے، لیکن جب ہمارا وزیر خارجہ وہاں پہ پہنچا تو اسے ریسیو کرنے کے لیے ایک ڈی جی لیول کا بندہ جو فارن آفس کا ہے اسے بھیجا گیا، اور ایک ڈی جی نے انہیں ریسیو کیا، انہوں نے انہیں گلدستہ پیش کیا، انہوں نے انہیں گاڑی تک پہنچایا، اور اس کے بعد وہی انہیں لے کے پرائم منسٹر کے پاس پہنچے۔ لہٰذا کسی وزیر نے یا کسی ڈپٹی پرائم منسٹر نے یا کسی پرائم منسٹر نے ان کا استقبال نہیں کیا، جو انڈیا کی بہت بڑی بے عزتی ہے، یہ کہا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے۔ اب بات تو درست ہے کیونکہ انڈیا سب سے بڑا ملک ہے، بلکہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم میں جتنے ممالک ہیں اس میں انڈیا اکانومی کے لحاظ سے، اپنی آبادی کے لحاظ سے، اپنے والیوم کے لحاظ سے تقریباً رشیا کے پاس سب سے بڑا ملک ہے، کیونکہ رشیا جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے اور ریسورسز کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، لیکن انڈیا کو مشتن نہیں کیا جا سکتا، سائڈ پہ نہیں رکھا جا سکتا، یہ اس کا ہم پلا ملک ہے۔ اس کے وزیر خارجہ کا استقبال یہاں پہ پاکستان میں زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب ہمارا فارن منسٹر وہاں پہ جاتے ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب پچھلے سال جب گئے تھے تو انہیں بھی ایک جوائنٹ سیکرٹری لیول کے شخص نے ریسیو کیا تھا، تو جب آپ ان کی ہمارے فارن منسٹر کو ریسیو کروانے کے جوائنٹ سیکرٹری بھیجیں گے تو یہاں سے بھی تو ڈی جی آئے گا۔ اگر وہاں پہ کسی منسٹر نے ان کا استقبال کیا ہوتا، یا وہاں پہ ڈپٹی پرائم منسٹر گئے ہوتے یا پرائم منسٹر گئے ہوتے، یا آپ نے ان کو والہانہ طریقے سے ویلکم کیا ہوتا، تو آج جے شنکر کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا۔ لیکن جب آپ ہمارے وزیر خارجہ کی بے عزتی کریں گے، اسے کولڈ شولڈر دیں گے، اس کے ساتھ ہینڈ شیک کرتے ہوئے بھی آپ مسکرانا نہیں چاہیں گے، آپ سٹون فیس لے کے اس کی طرف دیکھیں گے، تو پھر آپ کو جواب بھی تو یہی ملے گا۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود جے شنکر کی جب ملاقات پرائم منسٹر سے ہوئی تو اس کے اندر گرم جوشی تھی۔ جے شنکر کا فیس اس بار سٹون نہیں تھا، پتھریلا چہرہ نہیں تھا، وہ اسمائل لے کے پرائم منسٹر کے پاس گئے، پرائم منسٹر نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور کچھ الفاظ کا تبادلہ بھی ہوا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ادھر سے بھی اچھے الفاظ کہے گئے، دوسری طرف سے بھی اچھے الفاظ کہے گئے۔ تو اب میرا خیال ہے برف پگھلنا شروع ہوئی ہے، کچھ بہتری آئی ہے، اور اب اگر ہمارا کوئی ڈیلیگیشن وہاں پہ جاتا ہے اور انڈین گورنمنٹ اگر بہتر سلوک کرتی ہے تو پاکستان اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے بہتر سلوک کرے گا، کیونکہ یہ بہرحال گیو اینڈ ٹیک ہے، اور سفارتکاری کے اندر گیو بھی ہوتا ہے اور ٹیک بھی ہوتا ہے، جیسا آپ دیتے ہیں ویسا آپ وصول کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے پاکستان میں آج سے کہ ادھر شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس چل رہا ہے اور انتہا درجے کی ایمرجنسی ہے پاکستان میں، پھر طالبان کی طرف سے یہاں پہ تھریٹ بھی ہے کہ اسلام آباد کے اندر کسی وقت کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پورے اسلام آباد کو کارڈن آف کیا ہوا ہے، کوئی راستہ نہیں کھلا ہوا، کسی طرف سے کوئی بندہ نہ داخل ہو سکتا ہے نہ شہر سے باہر نکل سکتا ہے، اتنی ایمرجنسی ہے۔ اور اس ایمرجنسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی لگ گئی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پہ پرامن جلسہ کرنے نہیں دیا گیا، پرامن احتجاج کرنا چاہتی تھی، یہ بھی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا، اور یہ بات بھی مان لی پاکستان تحریک انصاف کی آؤٹ آف دا وے جا کے کہ جناب ہم ڈاکٹر بھیج رہے ہیں اور ڈاکٹر معائنہ کر کے بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کی صورتحال کیا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے اور پاکستان اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتا، یہ 27 سال بعد ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اس ٹائپ کا کوئی کسی کنٹروورسی میں پڑھ کے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتے وغیرہ وغیرہ، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا یہ کلیم تھا۔ لیکن دوسری طرف آج ہی کل ایک عجیب فیصلہ ہوا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ یہ جو پارلیمانی پارٹی ہے جو ترامیم کا فیصلہ کر رہی ہے، وہ 21 رکنی پارلیمانی پارٹی ہے، اس کا اجلاس 17 اکتوبر کو ہونا تھا، لیکن اسپیکر صاحب نے تمام اپنے ملازمین جو چھٹی پہ گئے ہوئے تھے ان سب کو گھروں سے بلوا کے 16 تاریخ یعنی آج کے دن اس میٹنگ کو رکھ دیا، لہٰذا آج وہ میٹنگ ہو رہی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف شامل نہیں ہوگی، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں آ رہے۔ تو وہ اتنی ایمرجنسی کیا تھی کہ آپ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں، ایک دن بعد میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے 16 تاریخ کو بلا لیا۔ پھر کیبنٹ کا اجلاس جو ہے وہ کل ہو رہا ہے یعنی 17 اکتوبر کو، اور اس کیبنٹ کے اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کی اپروول لی جائے گی، اور ساتھ ہی 3 بجے سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے کل یعنی 17 تاریخ کو، اور 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی کل بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے، اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بڑی ایمرجنسی میں اس ترمیم کو پاس کروانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ سب نے اپنے آپ کو انائن بھی کر دیا،
اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ الائن بھی کر لیا, انہیں راضی بھی کر لیا, اور ان کی کچھ شرائط ہیں جسے گورنمنٹ ماننے کے لیے بھی تیار ہو گئی. تو ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی جلدی ہوگی؟ اس کی بنیادی دو وجوہات ہیں جس کا میں نے کل کے ویلاگ میں ذکر بھی کیا تھا. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کچھ ایسے ججز ہیں جنہوں نے کسی ایک پرائیویٹ محفل میں یہ کہہ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ جناب آپ اگلے الیکشن کی تیاری کر لیں, بس 25 کے بعد دیکھیں ہم کرتے کیا. تو اس ٹائپ کی گفتگو جب ججز کے ساتھ منسوب ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کے جو حلقے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے, اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا کہ لو جی ساڑی واری آ رہی ہے. اور اس سے یہ ہوا کہ گورنمنٹ گھبرا گئی, گورنمنٹ کو محسوس ہوا کہ یہ تو باقاعدہ پلان ہے, کیونکہ اس سے پہلے اٹارنی جنرل کے ذریعے ایک میسج دیا گیا تھا کہ 25 اکتوبر کے بعد گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا, ہر معاملہ اسی طرح چلے گا. لیکن جب یہ خبر نکلنی شروع ہوئی اور اسے کسی نے ریکارڈ بھی کیا اور گورنمنٹ کو شاید پہنچا بھی دیا, تو اس سے پھر گورنمنٹ کے اندر ایک سنسنی سی پھیل گئی. گورنمنٹ کو محسوس ہوا کہ ہمارے پاس صرف یہ 4-5 دن ہی ہیں, اگر ہم نے یہ دن ضائع کر دیے تو ہم سب فارغ ہو جائیں گے. تو اس لیے فوری طور پہ یہ کام کیا گیا, اور پاکستان تحریک انصاف کے MNAs جو ہیں ان کو بھی بلایا گیا جو گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت الائنڈ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینیٹر ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون نے گھیر لیے ہوئے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی نے گھیر لیے ہیں, وہ بھی اب بڑی جلدی گورنمنٹ کے پاس آ جائیں گے, اور گورنمنٹ 17 تاریخ کی رات کو یا 18 تاریخ کے دن کو کسی وقت بھی یہ ترمیم پاس کروا لے گی. لہٰذا گورنمنٹ کو واقعی ایمرجنسی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم پاس نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ڈیفینیٹلی 25 اکتوبر آئے گا, جس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے, اور ان کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے. اور جب وہ آئیں گے تو ان کا ایک پورا گروپ ہے جس کے اندر 8 لوگ ہیں, وہ 8 کے 8 ججز پرویل کر جائیں گے. جو باقی گروپ ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا, اور اس میں سے بھی کچھ ایسے ججز ہیں جو گرے ایریا میں ہیں, وہ ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی وہ فوری طور پہ ان کے ساتھ مل جائیں گے. جب ان کے ساتھ مل جائیں گے تو وہ ججز جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف ٹلٹ رکھتے ہیں, یہ اب ایک نیریٹیو ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے بھی دیا, نون لیگ نے بھی دیا ہوا ہے, ان کی تعداد جو 12-13 ہو جائے گی. جب وہ 12-13 ہو جائے گی تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے 3 مطالبات مان لیے جائیں گے کہ آپ اس الیکشن کو کھولیں؟ ہاں, ہو سکتا ہے کہ واقعی مطالبہ مان لیا جائے. کیا پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص سیٹیں دے دی جائیں گی؟ ہاں, 25 اکتوبر کے بعد اگر یہ سیٹ اپ آ جاتا ہے تو مخصوص سیٹیں بھی پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گی. اور تیسرا سوال, کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اگلے الیکشن کے اناؤنسمنٹ کر سکتی ہے؟ ہاں, اس کا امکان بھی موجود ہے, کیونکہ جب پرائم منسٹر صاحب کا حلقہ کھل جائے گا, مریم نواز صاحبہ کا حلقہ کھل جائے گا, 8 بڑے وفاقی وزراء جو ان کے حلقے کھل جائیں گے تو یہ گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی. جب یہ گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی پھر نئے الیکشن کروانے پڑیں گے. اب اگلا ایک اور سوال بنتا ہے, چوتھا اور بڑا سوال, اور یہ $1 بلین کا سوال ہے کہ کیا اگر 25 اکتوبر کا یہ واقعہ ہو جاتا ہے, منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جاتے ہیں اور پہلے یہ تینوں کام ہو جاتے ہیں, تو کیا الیکشنز ہو جائیں گے, نئے الیکشنز ہوں گے اور ارلی الیکشن ہوں گے؟ اس کا بڑا سمپل جواب ہے کہ کوئی الیکشن نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے سسٹم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر اس گورنمنٹ کو اڑا بھی دیا جائے تو اس کے بعد پھر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اس کی مدت ہوگی ظاہر 3 مہینے, اسے 3 مہینے کے اندر الیکشن کروانے ہوں گے, لیکن اس کا جو دورانیہ ہوگا وہ اگلے 4 سال تک چلتا رہے گا. سیم اسی طرح جس طرح پنجاب کے اندر ہوا تھا, جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر ہوا تھا کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی اور بار بار سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی تھی کہ الیکشن کروائیں, لیکن گورنمنٹ نے الیکشن نہیں کروائے. تو اس بار بھی یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی رہے گے, وہ کسی نہ کسی پکڑ کے اسے توہین عدالت میں اندر بھی کرتے رہیں گے, اسے ڈی سیٹ بھی کرتے رہیں گے, لیکن اس سائڈ پہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہ الیکشن نہیں کروائے گی. لہٰذا یہ جو الیکشن والی بات ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ کسی سائڈ پہ لگے گی. اور اب اگر عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کو فیصلہ کر بھی دے تو رزلٹ اس کا کوئی نہیں نکلنے والا. کل عمران خان صاحب کے سے ان کے ڈاکٹر نے ملنا تھا, ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب 4.5 گھنٹے وہاں کھڑے رہے, 2 بار وہاں پہ گئے, کیونکہ ایک بار جب گئے تو انہیں کہا گیا جی آپ اپنے ڈاکومنٹس لے کے آئیں, اور ڈاکٹر صاحب پھر ڈاکومنٹ لینے گئے, پھر وہ ڈاکومنٹس لے کے آئے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جیل کے عملے نے انہیں عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا. وہ 4.5 گھنٹے وہاں کھڑے رہے, اس کے بعد واپس چلے گئے. پھر ان کے جانے کے بعد پمس ہاسپٹل کے 2 ڈاکٹر, اسپیشل ڈاکٹر جو ہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹر, وہ اڈیالہ جیل کے, ان میں سے ایک ENT اسپیشلسٹ ہیں اور دوسرے میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. ان دونوں نے عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کیا, اور معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی رپورٹ دے دی. رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب مکمل طور پہ فٹ ہیں. ان کے کان میں درد تھا لیکن اس کا باقاعدہ علاج ہو گیا ہے, اور وہ بالکل کان بھی ان کا زبردست ہے, کان ٹھیک ہے, دانت ٹھیک ہے, نظر ٹھیک ہے, جسم ان کا پورے کا پورا فٹ ہے.
اور کل بھی انہوں نے 1 گھنٹہ ایکسرسائز کی اور انہوں نے ثابت کیا کہ میں بہت تگڑا ہوں. لہذا وہ جو خدشہ تھا پاکستان تحریک انصاف کو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ ہو گیا ہوا ہے, وہ علیل ہیں یا ان کی جان کو خطرہ ہو گیا ہوا ہے یا خدا نخواستہ ان کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہوا ہے, وہ ٹوٹل غلط ہے. دونوں ڈاکٹروں نے تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان صاحب فٹ ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور وہ اپنی فٹنس کو روز چیک کرتے ہیں, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ایکسرسائز کر کے. اب تو بلکہ وہ واک کے ساتھ ساتھ انہوں نے تھوڑی تھوڑی جاگنگ بھی سٹارٹ کر دی ہے اندر ہی, اور وہ جاگ کرتے ہیں باقاعدہ, سائیکل چلاتے ہیں باقاعدہ, اور وہاں پہ وہ مسل ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. وہ مسل ایکسرسائز ڈیفینیٹلی باڈی ویٹ سے کرتے ہوں گے عمران خان صاحب. کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں, اخبار وہ پڑھ رہے ہیں, پی ٹی وی وہ دیکھ رہے ہیں, اور شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے اس کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ کمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جو باہر ہے ان تک اپنا پیغام کیسے پہنچایا جا سکے. انہوں نے ڈاکٹروں سے بھی پوچھا کہ باہر کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ڈاکٹروں نے ہنس کے مسکرا کے بات ٹال دی, کیونکہ ان کے ساتھ لوگ بھی تھے اور وہ ڈاکٹروں کا معائنہ بھی کر رہے تھے کہ کہیں ڈاکٹر معائنہ کرتے کرتے عمران خان صاحب سے کوئی پیغام نہ لے جائیں باہر اور اس سے ایک نیا بحران نہ پیدا ہو جائے. تو عمران خان صاحب مکمل طور پہ فٹ ہیں, ان کے ورکرز کو, ان کی پارٹی کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی.